آلہ و اصحابہ بروک الایمان و ہداة العمیان و علی من تبعهم او تبع من تبعهم بالإحسان سیما علی الامام الذی فاق الائمة والاقران وذاک من الدین حلاوة الایمان حافظ السنن والآثار وآی القرآن ومبين الضعاف من الصحاح والحسان من قال في حقه سيد الإنس والجان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا وأولانا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله وإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. میرے گھر آؤ جی آقا، میرے گھر چاندنی ہووے. میرے گھر آؤ جی آقا، میرے گھر چاندنی ہووے. میں واراں جانو دل اپنا، جے آمد آپ دی ہووے. میں واراں جانو دل اپنا، جے آمد آپ دی ہووے. جنا راواں تو آنا جے، میں صدقے نہ راواں تو. میں واراں جانو دل اپنا، جے آمد آپ دی ہووے. میرے گھر آؤ جی آقا، میرے گھر چاندنی ہووے. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ. درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، شمع کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی نا ایفیکس تھوڑی سی کم کریں، تھوڑی سی ایفیکس کم کریں، بس آواز کھول دیں. ٹھیک ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کا پیارا ہو جائے، محبوب بندہ بن جائے، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے. اور جس سے بھی آپ بات کریں گے وہ یہی کہے گا کہ میں ایسے اعمال کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا. اور کوشش کرنی بھی چاہیے زندگی کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بغیر گزرے. ہر لمحے میں انسان کو اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کریں. دنیا کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتی. آپ سونے کے بھی بن کے آ جائیں، دنیا راضی نہیں ہوتی.
اگر بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنے گھر والوں کو بڑا اچھا کھلاتا ہوں، پہناتا ہوں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہوں، شاید وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ کمی کریں گے اسی وقت آپ کو یہ سننا پڑ جائے گا کہ آپ نے تو ہماری کبھی ضرورت کو پورا ہی نہیں کیا ہے۔ دنیا کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتی، وہ آج تک اللہ سے خوش نہیں ہوئی، جس اللہ نے اس قدر عطا فرمایا ہے کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس قدر میں نے نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس قدر جس اللہ نے نوازا ہے، دنیا تو اس سے راضی نہیں ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتی ہے، اور جب کبھی پریشانی اور تکلیف آتی ہے وہ شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دنیا کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا میری ہے اور میں نے دنیا کے ساتھ ایسی محبت ڈالی ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہ میرے کام آئیں گے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بندے کا سانس نکل جائے نا، مر جائے، تو بڑے بڑے پیار کرنے والے قریب نہیں آتے، جی ڈر لگتا ہے۔ زندگی میں چودھری صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، ٹوانا صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، بٹ صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، کئی القابات ہیں، لیکن ادھر سے سانس بند ہوا، ادھر سے جسم سے روح پرواز کی، اسی وقت نام بدل جاتا ہے، یہ میت ہے۔ پوچھنے والے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی جنازہ کدوں چکنے ہیں، جی جنازہ کدوں ہیں؟ اٹھایا چار پائی پہ لے کے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی نہیں کہتا وہ حاجی صاحب آ رہے ہیں، وہ رانا صاحب آ رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا، کہتے ہیں جی جنازہ آ رہا ہے، جنازہ آ رہا ہے۔ اور دفناتے وقت اپنے بھائی بہن رشتہ دار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میت نو انج چکو، میت نو انج چکو، میت نو ذرا آرام نال ہاتھ لاؤ۔ کبھی کسی نے نام لے کے کہا ہے کہ چودھری صاحب نے ذرا پیار نہ چکنا، یہ رانا صاحب نے ذرا رانا صاحب نے پیار نہ قبر سے اتارنا؟ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں میت ہے، میت ہے۔ اور بعض لوگ تو مردے کا لفظ بھی بولتے ہیں، نام سانس بند ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو مرنے والے کے پاس رو رہے ہوتے ہیں، کچھ خواتین رو رہی ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مرنے والے کو رو رہی ہوتی ہیں یا لوگ رو رہے ہوتے ہیں؟ مرنے والے کو کوئی نہیں روتا، اپنی اپنی ضروریات کو رو رہے ہوتے ہیں۔ بیوی روتی ہے کہ اب یہ مر گیا ہے تو میرا خیال کون رکھے گا، میرے خرچے کون اٹھائے گا۔ بچے رو رہے ہوتے ہیں یہ مر گیا ہے اب ہماری فیسیں کون دے گا، ہمارا راشن کون ڈالے گا۔ بھائی رو رہے ہوتے ہیں یہ مر گیا ہے ہمارا بازو تھا، بازو کون بنے گا۔ باپ رو رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا سہارا تھا، میرا سہارا کون بنے گا۔ مرنے والے کو کون روتا ہے؟ ہر کوئی اپنی اپنی ضرورت کو رو رہا ہے، مرنے والے کو کوئی نہیں روتا کہ ہائے یہ میرا مر گیا۔ اپنی اپنی ضروریات کو رو رہے ہوتے ہیں کہ اب میں کیا کروں گا، یہ چلا گیا میں کیا کروں گا۔ اور جیسے ہی ضروریات کے اسباب بنتے ہیں بھول جاتے ہیں لوگ، اتنی دیر تک یاد رکھا جاتا ہے جب تک ضرورت میں کوئی اور کام نہیں آتا، جیسے ہی اگلے اسباب بنے لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو کوئی دنیا میں کسی کو نہ روتا ہے نہ کوئی یاد کرتا ہے، اپنی تیاری ہم نے خود کرنی ہے، اور مرنا ہی مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ کوئی شخص پرمنٹ لے کر تو آیا نہیں ہے کہ ہمیشہ میں نے دنیا میں رہنا ہے، میں دنیا سے جاؤں گا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت آنا ہے، میں نے بھی آپ نے بھی جانا ہے، بس اپنی اپنی باری کا انتظار ہو رہا ہے۔ آج وہ جا رہا ہے، کل وہ جا رہا ہے، پھر میں نے جانا ہے، پھر اس نے جانا ہے۔ آج سے صرف 100 سال پہلے اس دنیا میں کون لوگ موجود تھے کیا مجھے اور آپ کو پتہ ہے؟ اور آج سے 100 سال بعد سانوں بھی کسی نے کوئی نہیں جاننا۔ ہمارا کوئی وجود تھا، کوئی نام تھا،
کوئی وقار تھا، کوئی عزت تھی دنیا کے اندر، کسی کو پتہ ہی نہیں ہونا۔ ایک نسل جو ہے وہ شاید کبھی کبھار یاد کرے، اگلی نسل نے تو ہمیں یاد ہی نہیں کرنا، پتہ ہی نہیں ہونا۔ تو پھر مان کس بات کا ہے، فخر کس بات کا ہے، تکبر کس بات کا ہے؟ سانس کے ساتھ سارے معاملات ہیں، اس کے بعد ختم۔ تو ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے، اللہ کا ہم نے اپنے آپ کو محبوب بنانا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا بے شک اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، جو بندہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا رہتا ہے، جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ جس سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اپنی غلطی پر اکڑا نہیں، ڈٹ نہیں گیا، اپنی غلطی پر پختہ نہیں ہو گیا، ادھر سے خطا ہوئی، ادھر سے گناہ ہوا، دل میں خیال آیا، اللہ کے سامنے رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو بہانے لگ گیا، فرمایا آنکھ کا قطرہ آنسو کا ابھی پلک پر چپک جائے، گال پہ بھی نہ گرے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے روئے تو پھر بخشش ایسی ہوتی ہے۔ اور میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جو اللہ کے سامنے روتا ہے نا، اس کو پھر کسی اور کے سامنے رونا نہیں پڑتا، اور جو اللہ کے سامنے نہ روئے پھر اس کو در در رونا پڑتا ہے، پھر وہ در بدر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے رونے والے کو کسی کے سامنے رونا نہیں پڑتا، کیونکہ جس کو اللہ محبوب بنا لے، بلکہ یوں کہوں کہ جس کا اللہ دوست بن جائے، ساری کائنات مل کے بھی اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی، اور جس نے اللہ کو ناراض کر لیا، ساری دنیا مل کر کے اس کو اللہ سے چھڑا نہیں سکتی۔ تو پھر ضروری ہے نا اس اللہ سے دوستی لگائی جائے۔ اور توبہ والا معاملہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا اللہ کو کتنا پسند ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ معافی مانگتا ہے۔ مثال دے کے میرے نبی نے سمجھایا، فرمایا ایک بندے نے سواری لی، ساتھ کھانے پینے کا سامان لیا، سفر پر روانہ ہو گیا، چلتے چلتے رستے میں جنگل آ گیا، اس کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، اس نے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، تھوڑی دیر سو جاتا ہوں۔ جنگل میں درخت کے سائے کے نیچے سو گیا، اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا اب نہ ہی سواری موجود ہے، نہ ہی کھانے پینے کا سامان موجود ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا رہا، نہ سامان ملا نہ سواری ملی، زندگی کی امیدیں ٹوٹ گئیں، زندگی کی چاہت ختم ہو گئی۔ سواری ہوتی تو منزل پہ پہنچتا، زیادہ راہ ہوتا، کھا پی کر زندہ رہتا، اب سامان بھی نہیں ہے، اب سواری بھی نہیں ہے، زندگی کی امیدیں ٹوٹ گئی، پھر وہاں لیٹا اور سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، آنکھ کھلی، دیکھا سواری بھی موجود ہے، کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، سواری بھی نظر آ گئی، کھانے پینے کا سامان بھی نظر آیا۔ اب جب سامان نظر آیا
تو زندگی کی امید لگ گئی کہ منزل پہ پہنچ سکتا ہوں، زندہ بھی رہ سکتا ہوں۔ اب یہ بڑا خوش ہوا اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اتنا خوش ہوا اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگا، ہاتھ اٹھا کے کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن خوش اتنا ہوا الفاظ بدل گئے، کہنا کچھ تھا کہہ کچھ بیٹھا، کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ یہ بات کہہ کے آقا مسکرائے، آپ بھی سارے مسکرائیں، آقا کی سنت پوری ہوگی۔ یہ بات کہہ کے آقا مسکرائے، آقا نے فرمایا اتنا خوش ہوا کہ لفظ ہی بدل گئے، کہنا کیے تو کہہ کی بیٹھا۔ بندہ زیادہ خوش ہوئے نا تو بندے نے سمجھ نہیں آ رہی ہوندی ہوں نے کی کہنا ہے۔ اتنا خوش ہوا الفاظ بدل گئے، آقا نے فرمایا وہ بندہ خوش ہوا سو ہوا جب بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اپنے بندے سے اس بندے سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام توجہ کیجئے گا، فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا جب بندہ اس کو خیال آ گیا میں نے تو گناہ بڑے کیے ہیں، خیال آیا میں نے تو اللہ کو کبھی راضی نہیں کیا، اس نے توبہ کی اور وعدہ کیا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس بار مجھے معاف کر دے۔ الا من تاب، اس نے توبہ کر لی، وآمن وعمل عملا صالحا، وعدہ کیا اللہ پچھلیاں تو معاف کر دے، اگو میں نہیں کراں گا، ربا پچھلیاں تو بھول جا، اگو میں اپنے آپ نو بچاواں گا۔ وعمل عملا صالحا، پھر اس نے اچھے عمل شروع کر دیے۔ خالق کائنات نے فرمایا میں اس کے گناہوں کو صرف معافی نہیں کرتا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں وہ پھر گناہ نہیں رہتے، وہ نیکیاں بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 50 سال اس کی زندگی کو گزر گئے گناہ کرتے 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 کرتے، اس کو خیال آیا کہ میں تو بڑا غلط جا رہا ہوں بھائی، میں تو اللہ کو ناراض کر کے چل رہا ہوں۔ اسے خیال آیا، اس نے توبہ کر لی، گناہوں سے معافی مانگ لی۔ اللہ فرماتا ہے اب 50 سال اس نے گناہ کیے تھے لیکن توبہ کرتے ہی میں یوں کر دیتا ہوں جیسے گناہ نہیں کیے، ساری نیکیاں کرتا رہا ہے۔ دوست آگے آگے ہو جائیں تاکہ مزید دوستوں کو آتے ہوئے پیچھے جگہ ملتے ہیں، آگے آگے آ جائیں، آگے آ جاؤ، اٹھو اٹھو، ہلو ہلو، تھوڑا جا ہلو، آ جائیں آپ بھی آگے 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 ہو جائیں نا، پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے تاکہ مزید جو نمازی آ رہے ہیں ان کو پیچھے بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ سارے دوست آگے آ جائیں، پیچھے جگہ بنا لیں اللہ اکبر، آ جائیں۔ فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس نے نیکیاں ہی کی ہیں۔ اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، محبوب کائنات کا فرمانے علی شان ہے، فرمایا ایھا الناس توبوا
إلى الله فإني أتوب إليه. آقا کائنات نے فرمایا لوگوں اللہ سے معافی مانگا کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیا کرو، توبو الی اللہ، اللہ کے سامنے رویا کرو. فإنی اتوب الیہ بالیوم 100 مرہ. فرمایا میں محمد بھی ایک دن میں اللہ سے 100 بار معافی مانگتا ہوں. اللہ اللہ. حضور کی ذات گناہوں سے پاک ہے، معصوم الخطا ذات ہے حضور کی. اللہ نے غلطیوں اور گناہوں سے پاک ذات بنائی ہے آقا کائنات علیہ السلام کی. تو جن کی زندگی میں گناہ کوئی نہیں، وہ آقا کہیں کہ فی الیوم 100 مرہ، میں ایک دن میں اللہ سے 100 بار معافی مانگتا ہوں. تو ہم جو گناہوں سے بھرے ہوئے گناہوں کے پتلے، میں اور آپ ذرا سوچ کے بتائیں ہم اللہ سے ایک دن میں کتنی بار معافی مانگتے ہیں؟ جی ہمیں یاد ہی نہیں ہے، ہمیں معافی مانگنا ویسے ہی بھول گیا ہے. ہم نے بس سمجھ لیا ہے کہ بس ہن اسی کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گئے ہیں، بس ان سانوں کوئی لوڑ نہیں معافی موفی منگن دی. بعض لوگ یہ جملہ بولتے بھی آپ کو نظر آئیں گے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جی اللہ معاف کرنے والا ہے، اسی حضور دے امتی ہیں، اللہ معاف کر دے گا. کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا اعزاز ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، وگرنہ کئی عذابوں میں ہم مر کھپ گئے ہوتے اب تک. بچے ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے کہ حضور کے امتی ہیں. لیکن کبھی دن اور رات برابر تو نہیں نہ ہوتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ سے معافی مانگے اور ایک بندہ دنیا داری میں لگا رہے، اللہ دونوں کو برابر کر دے. یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک شخص اپنا وقت نکالے، کاروبار کو بند کرے، دکان کو بند کرے اور آ کے مسجد میں نماز پڑھے، اور ایک بندہ کاروبار میں بیٹھا رہے اور کہے جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جی برابر تو نہیں ہو سکتا. کچھ محنت تو کرنا پڑتی ہے نا. ایک بندہ توبہ کرتا رہے اور ایک اللہ کو کبھی یاد ہی نہ کرے، دونوں برابر ہو جائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. محنت تو کرنا پڑے گی نا. حضور کی ذات گناہوں سے پاک ہے، معصوم الخطا ذات حضور کی. اور آقا فرما رہے ہیں میں ایک دن میں 100 بار معافی مانگتا ہوں. تو کیا ہمیں نہیں مانگنی چاہیے؟ ہمیں تو مانگنی چاہیے، ہمیں تو زیادہ مانگنی چاہیے. ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہم دن رات میں گناہ کتنے کرتے ہیں، غلطیاں کتنے کرتے ہیں، دن رات میں کتنی ناراضگیاں اٹھاتے ہیں اللہ اس کے رسول کی. ہمیں تو زیادہ معافی مانگنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر بولے آمین. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو قرآن اس کا منظر کیا بیان کر رہا ہے؟ وَمَا يَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. فرمایا میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو، اللہ کون سے بندے جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ فرمایا نہیں اللہ جو عبادات کرتے ہیں. فرمایا نہیں اللہ جو پرہیزگار ہیں. فرمایا وہ نہیں اللہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. فرمایا وہ نہیں. اللہ کن بندوں کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے. جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. فرمایا میرے ان بندوں سے کہہ دو. اللہ گناہ کرنے والے؟ فرمایا چاہے وہ گناہ کرنے والے بندے تو میرے ہی ہیں نا. محبت کے الفاظ ہیں قرآن کے. یا عبادی، میرے ان بندوں سے کہہ دو. وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کر کے ظلم کیا ہے.
نیکوکار تو اللہ کے ہیں ہی، فرمایا جڑے گناہگار نے وہ بھی میرے ہی نے، وہ بھی تو میرے ہی بندے ہیں۔ اللہ اپنے گناہگار بندوں کو نہیں بھولتا۔ ہم نے بلا دیا ظلم کی انتہا۔ کسی کو کہا جائے نا بھائی توبہ کر لے، اللہ حضرت جی انہیں گناہ کیتے نے، ان کی توبہ کرنی، انہیں گناہگار آسی، تو بھائی زندگی دے اندر کسی چھوٹی جی نیکی نو بھی ہلکا نہ جانو، تو چھوٹے جے گناہ نو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ پتہ نہیں کن دی وجہ تو نجات ہو جائے، پتہ نہیں کن دی وجہ تو پکڑ ہو جائے، کسی نے پتہ ہے۔ فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کیا کہنا ہے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا، مجھے جب بھی بلاؤ گے اپنے پاس پاؤ گے۔ اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یہ جو نعرہ ہوتا ہے نا لبیک یا رسول اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے آقا اسی حاضر ہیں، آقا جس موقع تے بھی ساڑی لوڑ پوے اسی حاضر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضور نے جب کسی موڑ پہ ہمیں نہیں چھوڑا تو ہم حضور کو کیوں چھوڑیں؟ آپ جانتے ہیں نا حضور کی ولادت کا دن ہو تو حضور کو پھر فکر پڑی ہے یا اللہ میری امت، آقا معراج پہ جانے کے لیے تیار ہیں تو پھر فکر پڑی ہے یا اللہ میری امت، اور جب دنیا سے پردہ کرنے والے تو پھر بھی یہی فکر ہے اللہ میری امت۔ آقا نے کسے موڑ تے سانو نہیں چھڑے، اسی آقا نے کیوں چھڑی ہے؟ اور اللہ کریم نے نا طریقہ بھی دسیا ہی ہے، فرمایا جے توبہ کروانی ہے نا تو در مصطفیٰ تے آنا پڑے، جڑا در مصطفیٰ تے آ جائے نا پھر خالی کدی نہیں جانا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما۔ فرمایا میرا محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جو گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لے، اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا جاؤکا محبوبہ تیرے کو لا جان، گناہ ہوئے غلطیاں ہوئی جانوں پہ ظلم ہوا، فرمایا جاؤ کا محبوبہ تیرے کول آ جان، اللہ پھر کی ہوئے، فرمایا تیرے کول آ کے فاستغفر اللہ، اللہ کولو معافی منگر، واستغفر لہم الرسول، میرے نبی تسی بھی منگو۔ توبہ کرانا سے در مصطفیٰ دا راہ قرآن بکھا رہے ہیں، فرمایا محبوب تیرے کو لانت نہ کو لو غلطیاں ہوئیاں نے، گناہ ہوئے نے، تیرے پاس آ کے کہے آقا دعا کیجئے، محبوب تیرے پاس آ گئے، وہ بھی معافی مانگے، تو ان کے لیے معافی مانگ، فرمایا اللہ گناہ معاف ضرور کرے گا کیونکہ تواب الرحیم، فرمایا وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہاں ہاں
اللہ نا اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. 70 ماؤں یہ سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ 70 ماؤں سے. اور ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال کے دیکھو، کیوں جی ڈالنے دیتی ہے؟ چلو آگ تو دور کی بات ہے، آپ جنرل ہسپتال کے اندر چلے جاؤ اور وہاں جا کے حالات دیکھو. وہاں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی بیماریاں دیکھو. اکثر بچوں کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں یہ لا علاج ہے، اس کو لے جاؤ، لیکن ماما پھر کہہ رہی ہوں ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بچا لو، میں کار بیچ داں گی، دکان بیچ داں گی، پلاٹ بیچ داں گی، میرا بچہ بچ جائے. ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے. ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا آگ میں جائے، وہ اللہ کیسے چاہے گا میرا بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے؟ وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے. اقبال نے کہا تجھ کو شکوا ہے مدعا نہیں ملتا، اس کو گلا ہے دستے دعا نہیں ملتا. تو کہتے ہیں دعا کوئی نہیں سنتا، اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہو، مانگنے کا انداز تو آتا ہو. میں تو کبھی کسی کو خالی موڑتا ہی نہیں ہو، میں تو موڑتا ہی نہیں. کوئی منگن آلا آوے تو صحیح نا، کسی نو ہاتھ پھیلاندہ چاجتے ہوئے میں اپنے بندے نو عطا کرا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش رک گئی، قحط پڑ گیا، لوگ بڑے پریشان ہیں، بارش نہیں ہے، قحط پڑا ہوا. آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرمایا یا موسیٰ دعا کیجئے بارش آ جائے، اللہ اس قحط کی پریشانی سے محفوظ کرے. حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ اپنی بستی کے سارے لوگوں کو لے کر کے کھلے میدان میں جا کے دعا کرو. وہاں جا کے دعا کی، اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک بندہ موجود ہے جس نے مجھے ناراض کیا، اس سے بولو اٹھ کے باہر جائے، میں بارش عطا کر دوں گا. اس نے مجھے بڑا ناراض کیا ہے، اسے کہو وہ باہر جائے، میں بارش دے دوں گا. حضرت موسیٰ نے اعلان کیا لوگو تم میں ایک شخص ایسا ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، وہ اٹھے اور باہر جائے. اب ہر بندہ رو رہا ہے، پتہ نہیں میں نہ ہوا. جب مجمع ہو، اعلان کھلے عام ہو جائے تو ہر بندے کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ وہ میں ہی نہ ہوا، کہ وہ میں ہی نہ ہوا جنہیں اللہ نے ناراض کیتا ہوا ہے، میری وجہ تو ناراضگی نہ بڑی ہوئے. لیکن جو کیا، جس نے کیا تھا، جو کرنے والا تھا، کانے نو کھڑک جان دیئے، پتہ چل جاندہ ہے نا کہ غلط میری ہو گئی. سارے رو رہے ہیں، یہ بھی رو رہے ہیں. اللہ کبھی دنیا میں رسوا نہیں کیا، اللہ آج اٹھ کے جاؤں گا، لوگ تو جینا حرام کر دیں گے. لوگ کہیں گے یہ تھا وہ بدبخت جس کی وجہ سے سب پہ عذاب آیا تھا، یہ ہے وہ ظالم انسان جس نے اللہ کو ناراض کیا تھا. اللہ اٹھ کے جاؤں تو کہاں جاؤں، آج تو ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ رسوا ہو جاؤں گا. اللہ پردے ڈالے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ میری غلطیوں کو درگزر کر، اللہ رسوا نہ کرنا. مجھے لگتا ہے وہ یوں کہتا ہوگا گناہگار تیرے عاجز بندے تیرے ہی در پہ آ گئے، گناہگار تیرے عاجز بندے تیرے ہی در پہ آ گئے. تو مالک کل جہاں کا ہمارا نہیں،
ही जाता है इंसान, खता का पुतला है इंसान, भटक ही जाता है। जब ठोकर इसी को लगती है ये तेरे ही दर पे आता है। ये रो रहे, दिल में रो रहे, अल्लाह को याद कर रहे, आंखें छम छम बरस रही हैं। अल्लाह रुसवा न कर, उठ के जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं तो जी नहीं सकूंगा, किसी को मुंह दिखा नहीं सकूंगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे। अभी बात हो रही है, आसमान से बारिश आ गई। बारिश आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह एक ही माजर है, तू तो कह रहे हैं उन्हें नाराज़ किया होया है, तो वो जाएगा तो बारिश होएगी। तो रब्बा वेखदा पिया, हिलिया कोई नहीं है, इत्थों बाहर गया कोई नहीं। खालिक़े कायनात ने फरमाया मूसा बात तो यूं ही है, था वो मुझे नाराज करने वाला, लेकिन उसने रो के आंसू बहा के मुझे मना लिया है, मैंने उसको दोस्त बना लिया है, मैंने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। अब कोई छोटा मुजरिम तो नहीं ना होगा कि जिसकी वजह से पूरी बस्ती पे अज़ाब आया हुआ था, लेकिन दिल ही दिल में अपने अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह मान गया। मैं कहा करता हूँ भाई नाराज़ हो जाए ना, उसको मनाना मुश्किल होता है, माँ बाप नाराज़ हो जाए उन्हें मनाना मुश्किल होता है, दोस्त नाराज़ हो जाए उसको राज़ी करना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह नाराज़ हो जाए ना, अल्लाह को राज़ी करना मुश्किल नहीं है। एक आंसू का कतरा और थोड़ा सा शर्मिंदगी वाला मुंह बना के अल्लाह से तौबा बंदा करे, अल्लाह माफ़ कर देता है, अल्लाह दरगुजर कर देता है, माफ़ी दे देता है। कुछ अरसा गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह वो एक बंदा था जिसने तुझे नाराज़ किया था और तूने बारिश रोकी और फिर उसने तौबा की, तूने माफ़ कर दिया, बारिश दे दी, अल्लाह वो बंदा कौन था? ये दिल से बात सुनना। कहा अल्लाह वो बंदा कौन था, मुझे बता तो सही। फरमाया मूसा जब उसने नाराज़ किया था मैंने तब नाम नहीं लिया। अल्लाह तब भी तो कह सकता था ना कि फ़ुलां बिन फ़ुलां को निकालो बाहर। फरमाया मूसा जिदों ने नाराज़ किया सी मैं तो उदों ना नहीं दसिया, हुण ते यार हो गया है, हुण ते मेरा प्यारा हो गया है, हुण मैं नाम दस के किवें रुसवा करा, तेनों किवें दसा। मैं तो कहा करता हूँ अल्लाह ने हमारे गुनाहों पे पर्दे डाले हैं, अगर हमारे गुनाहों से पर्दे उठ जाए ना, अल्लाह पर्दे उठा दे, अल्लाह की कसम हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। हर बंदा अपने अपने गुनाहों को चेक करे, अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। हर बंदा अपने गिरेबान के अंदर झांके, अपने नामा अमाल को चेक करे। अल्लाह की कसम अगर हमारे गुनाह यहाँ मस्जिद के दरवाजे पे लग जाए ना, लिस्ट लग जाए, तो हम मस्जिद से बाहर जाने के काबिल ना रहे। ये कैसा अल्लाह का एहसान है कि हम गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं, अल्लाह उसको छुपाए रखता है, हमें रुसवा नहीं करता, हमें जलील नहीं करता, किसी के सामने हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। इतना मेहरबान रब है, इतना गफूर और रहीम रब है, और ये हुजूर की वजह से है, मानो या ना मानो, ये हुजूर की वजह से। अगर आज हम अगर गुनाह देखें ना, अपने गुनाह और पिछली उम्मतों के अजाब देखें, एक एक गुनाह की वजह से पूरी पूरी बस्ती को उठा के फेंक दिया नीचे, और आज वो सारे गुनाह हम में मौजूद हैं, बचे हुए हैं, तो आका की वजह से। आका ने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत को इस तरह रुसवा न करना जैसे पिछली उम्मतों को किया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह।
محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جب وہ معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، صاف کر دیتا ہے، پاک اور صاف ہو جاتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ اور یہ ہے تب تک یہ جب تک سانس چل رہا ہے، سانس مکن تو بعد یہ موقع نہیں ہے، یہ چانس یہ موقع جب تک سانس ہے نا اونی دیر تک، ادھروں سانس بند ہویا ادھروں موقع ختم۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے پھر انسان روئے گا، یا اللہ ایک بار موقع دے، یا اللہ ایک بار موقع دے، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یوں کاٹے گا، یا اللہ ایک بار بھیج دے، خالق فرمائے گا اب نہیں، اب وقت تو گزار آیا، اب موقع دوبارہ نہیں ہے، اب جو کر آیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، آج کل تو ویسے ہی حالات نے سمجھا دی ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے نہیں باجی حج جوان ہیں، حج زندگی گزارنی ہے، بڈھے ہوں گے تو پھر مرنا ہے۔ اب تو حالات نے ویسے ہی سمجھا دی ہے۔ یہاں سے ابھی یہ 2-3 دن پہلے کا ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ روڈ پہ نکلا جوان تو ٹرالے نے اس کو ٹکر ماری ہے اور اس کا باڈی کا وہ حال ہوا ہے کہ ایک بوٹی بکھری پڑی تھی روڈ کے اوپر۔ زندگی کا کسی کو پتہ ہے کب ختم ہو جائے۔ ایک تو دعا کیا کرو یا رب العالمین ہمیں اس قسم کی موت سے محفوظ فرما، ہمیں جب بھی موت دینا، موت تو آنی ہی آنی ہے لیکن جب موت آئے تو وہ عزت والی موت آئے، اس قسم کی تکلیف دہ موت اللہ ہمیں عطا نہ کرتا۔ اور دوسرا ہر وقت معافی مانگتے رہا کرو، ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک آدمی تھا، اس نے اللہ کو اتنا ناراض کیا تھا اور گناہ اتنے زیادہ کرتا کہ بستی والوں نے تنگ آ کے اس کو بستی سے نکال دیا کہ تو بندے دا پتر نہیں بنتا، نکل اتھو باہر۔ اور لوگوں نے اس کو ذلیل و رسوا کر کے اس کو بستی سے نکال دیا۔ اب یہ بستی سے نکل گیا، جا کے جنگلوں میں اس نے ڈیرے لگا لیے اور اپنا کھانے پینے کا تھوڑا بہت جو سامان تھا وہ ساتھ لے لیا۔ اب جب تک تو وہ کھاتا رہا پیتا رہا، زندگی تھی، جب وہ ختم ہو گیا کھانے پینے کا سامان واپس آ نہیں سکتا، اب پڑا ہوا ہے بے یار و مددگار، زمین پہ لیٹا ہوا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جسم میں سکت ہی نہیں رہی، طاقت ہی نہیں رہی۔ اب اس کو کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، دائیں بائیں کوئی بچانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، آگے پیچھے دیکھا کوئی بچانے والا ہو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جب چاروں طرف سے نا امید ہوا، مایوس ہوا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا یا اللہ سب نے چھوڑ دیا، کہیں تو نے تو نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ سارے چھوڑ گئے، اپنے پرائے چھوڑ گئے، اللہ تو نے تو کہیں نہیں چھوڑا۔ اللہ کریم نے فرمایا لبیک یا عبد اللہ، میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرے بندے میں نے نہیں چھوڑا، سارے چھوڑ گئے میں تجھے نہیں چھوڑا، بول کیا کہتا ہے؟ کہتا اللہ زندگی گزر گئی گناہوں میں، زندگی گزر گئی تجھے ناراض کرنے میں، زندگی گزر گئی اپنی منمانیاں کرنے میں، اللہ اگر مجھے معاف کر دے، اللہ بھی تو زندہ ہوں، مرنے سے پہلے میرے گناہوں کو معاف کر دے، مرنے سے پہلے میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے اگر تو نے مجھے بلا لیے، گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے لگ گیا ہے،
جا میرے بندے میں نے تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا، جا تیری معافی ہو گئی۔ اللہ نے معاف کیا اور فرمایا میرے بندے تیرا میرے کو آن دا ویلا بھی ہو گیا ہے، معافی ہو گئی ہے، توبہ ہو گئی ہے، چل ہن آجا میرے کو۔ روح قبض ہو گئی، وہ بندہ وافوت ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ ذرا جنگل میں جا، وہاں میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے۔ نہیں یار آہستہ بولو سبحان اللہ۔ تھا کیسا؟ بستی سے نکالا ہوا، ناراض اتنا کیا تھا کہ بستی والوں نے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا تھا۔ توبہ کیتی ہے بس آجے، معافی مانگی ہے، کوئی نمازہ نہیں پڑھیاں، کوئی عبادتہ نہیں کیتیاں، کوئی تسبیحاں نہیں کیتیاں، کچھ بھی نہیں کیتا، اللہ سے معافی مانگی۔ فرمایا موسیٰ جاؤ جنگل میں میرا دوست فوت ہو گیا ہے اور اس کا جا کے جنازہ پڑھاؤ اور بستی میں اعلان کر دو آج جو جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کام الٹ نہیں ہو گیا؟ جنازہ تو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ جو مرا ہے اس کی بخشش کی دعا ہو، ہم جنازہ پڑھیں دعا کریں اللہ اس کو بخش دے۔ یہاں معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اللہ فرما رہا ہے جیڑا جیڑا اندہ پڑھے گا جنازہ وہ بخشیا جائے گا۔ اچھا توڑے تھے پنڈ اندر اعلان ہو جائے کہ وہ فلانی تھا ایک جنازہ پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنے والے دے گناہ معاف ہونے نے، تو تساں نہ جاؤ گے، تسی تو دوڑا لا دیو گے کہ یار پتہ نہیں مجھے بخشش ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تو اعلان ہو گیا ہوں جنازہ پڑھنا بخشش ہو رہی ہے، دوڑ لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، ساری بستی کے لوگ بوڑھے نوجوان بچے سب کی دوڑ لگ گئی، پتہ نہیں کون خوش نصیب موت ہوا ہے جس کا جنازہ پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ لوگ دوڑیں لگاتے ہوئے جب جنگل میں پہنچے دیکھا جو موت ہوا، کہتے ہیں موسیٰ یہ اللہ کا دوست کب بن گیا؟ ہم نے تو اس کو بستی سے ذلیل کر کے نکالا تھا، ہم نے تو کبھی اللہ کو راضی کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ اللہ کو ناراض کرتا رہا۔ موسیٰ یہ اللہ کا دوست کب بن گیا؟ موسیٰ فرماتے اللہ تو کچھ کہتا ہے بستی والے کچھ کہتے ہیں، تو کچھ اور کہہ رہا ہے بستی والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، اللہ ماجرا کیا ہے؟ خالق نے فرمایا موسیٰ جو بستی والے کہتے ہیں وہ بھی سچ ہے، جو میں کہتا ہوں وہ بھی حق ہے، غلط وہ بھی نہیں ہے اور غلط میں بھی نہیں کہہ رہا۔ اللہ پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ تھا یہ ایسا ہی جیسے بستی والے کہہ رہے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہے، مرنے سے پہلے اس نے مجھے منا لیا ہے، اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، اب میں نے نہ صرف اس کو معاف کیا ہے بلکہ اس کو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہوا۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ یوں اپنا یار بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، اللہ اس طرح محبت کرتا ہے۔ اور شروع میں آپ آیا مبارکہ سن چکے ہیں، فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ تو اصل پتہ نہیں، مرن تو بعد پتہ لگنا نہ ہونا کی ہے۔ یا تو بندے اکثر کہہ دیتے ہیں او جی اے جگ مٹھا ہو کس ٹھا، دنیا تے ہس کھیڑ جانا ہے اگوں کی لینا ہے، اے تسی مولویاں نے ہمیں سن ڈرانا شروع کیتا ہے، ویکھی جائے گی جدو ہوئے گا۔ میں کہا کرتا ہوں وہ جڑی ویکھی جانی ہے نا پھر وہ ویکھی نہیں جانی، وہ بہت اوکھی ہو جانی ہے، وہ ویکھی جانی پھر ویکھی نہیں جانی۔ جیندے کی جانن حال میادہ سو جانے جو مردہ
تے مرن تو بعد پتہ لگنا ہے بھائیو ہونا کی ہے قبر دے اندر. یہ دنیا تے لنگ جانی ہے, حق بھی ماری جاؤ, بہنہ دے حق بھی کھائی جاؤ, تے بھائیاں دے حق بھی ماری جاؤ, بے ایمانی نہیں کیتی جاؤ, تے لٹ مار بھی مچائی جاؤ. اتنے نہیں پتہ لگنا, یہ محلت ہے محلت. جی میں ساں نکلنا ہے نا تے لگ پتہ جانا ہے, پھر کی ہوندہ ہے یہ ادو پتہ چلنا ہے. اللہ سے معافی مانگو, ہمیشہ توبہ کرتے رہو, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو, اور جو نیکی کرتے ہیں نا نیکی اس کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگتے رہو. یہ طریقہ بھی حضور نے بتایا ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آقا کائنات علیہ السلام نے سنایا. ایک شخص تھا اور وہ پیسے دے کر زنا کرتا تھا, گناہ کرتا تھا, اور پیسے کی وجہ سے, روب کی وجہ سے, دبدبے کی وجہ سے اس کو پوچھتا نہیں. اس نے اپنے چاچے کی بیٹی کو گناہ کی دعوت دی, مجبور تھی, اس نے مدد مانگی. اس نے کہا تنوں پتہ ہے میں ہمیں مدد نہیں کرتا, تو میری ضرورت پوری کر, میں تیری ضرورت پوری کر دینا. مجبور تھی, مان گئی. وقت طے ہو گیا کہ فلاں ٹائم آ جانا, وہ آ گئی. گناہ کا وقت ہوا, اس جگہ پہ عورت پہنچ گئی. یہ کفل نامی شخص گناہ کے قریب ہونے لگا. عورت رونے لگ گئی, آنکھوں سے آنسو بہانے لگ گئی. چم چم آنسو برس رہے ہیں, رو رہی ہے. یہ کہنے لگا تو روتی کیوں ہے, تجھے نہیں پتا سب سے مضبوط ہاتھوں میں تو ہے, مجھ سے ڈرتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا, تو کیوں رو رہی ہے, کس سے ڈر رہی ہے؟ یہ کہنے لگی میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا, میں لوگوں سے نہیں ڈر رہی, میں تو اللہ سے ڈر رہی ہوں. اللہ سے ڈر لگ رہے, میں گناہ نہ کر سکتی لیکن ہوں مجبور, میری مجبوری سے فائدہ نہ اٹھا, اللہ سے ڈر جا. اس کے دل میں خیال آیا جب قسمت بدلنی ہو, جب تقدیریں بدلنی ہو, اللہ بہانے بنا دیتا ہے. کہتی ہیں ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ہوا کرتا ہے. اس کے دل کو بات لگ گئی, اللہ اس نے گناہ کیا بھی نہیں ہے پھر بھی اتنا ڈر رہی ہے. میں نے تو اتنے گناہ کیے, میرے دل میں کبھی خوف نہیں آیا, کبھی تیرا ڈر نہیں آیا, میں تو گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہوں. اس نے گناہ بھی نہیں کیا پھر بھی اتنا رو رہی ہے, دل میں ڈر آیا. کہتے ہیں عورت چلی جا, پیسے بھی نہیں لیتا, گناہ بھی نہیں کرتا, تو یہاں سے چلی جا. خاتون آ گئی, ادھر رونے لگا, اتنا رویا, اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی کرنے لگا, توبہ کرنے لگا. اللہ, وہ عورت گناہ کے بغیر روتی رہی, میں گناہ کر کے نہیں رویا. اللہ اب رو رہا ہوں, میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ کریم نے فرمایا جا, میں نے تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. مر گیا, توبہ کی اور اس کے بعد مر گیا. میں نے تو بہت ساری احادیث میں پڑھا ہے کہ جس نے سچے دل سے توبہ کی ہے نا, پھر اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا دی, اس لیے کہ کتے پھر نہ کرنے لگ جائے. آج تو توبہ کر لیے, پھر دوبارہ پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. صبح ہوئی, لوگ آئے, کیا بات ہے, ذوالکفل لڑکے چڑھے, انہوں نے کہا لوگوں مبارک ہو, یہ تو مر گیا, اس نے تمہاری بچ گئی, اب تم بچ گئے ہو, یہ مر گیا ہے. اب چونکہ اس نے توبہ کی تھی, اللہ سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوا کہ میرے بندے کے خلاف کوئی بات کرے, اللہ سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوا. فرمایا جاؤ فرشتوں اس کے دروازے پہ لکھ دو, قد غفر لہ الکفل, میں نے کفل کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے.
یعنی کہ جب کوئی توبہ کر لے پھر اس کے خلاف کوئی بات کرے اللہ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی موقع ملے توبہ کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، زندگی کا پتہ نہیں ہے کون سی شام آخری ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا